تو آج کی گفتگو کا آغاز ایک بہت بڑے سوال سے کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک عام انفرادی سرمایہ کار وہ اربوں ڈالر کی وال سٹریٹ فرموں اور ماہرین کو آخر کیسے مات دے سکتا ہے؟ یہ سوال ہی ناممکن سا لگتا ہے نا؟ بالکل۔ ان کے پاس تو بہترین دماغ ہے، مہنگی ترین ٹیکنالوجی اور معلومات کا ایک پورا سمندر ہے، لیکن ہمارے پاس جوئل گرین بلیٹ کی کتاب یو کین بی اے اسٹاک مارکیٹ جینیس کے کچھ حصے ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ نہ صرف ایسا ممکن ہے بلکہ ایک عام سرمایہ کار کے پاس کچھ ایسی برتریاں ہیں جو وال سٹریٹ کے پاس ہیں ہی نہیں۔ جی، اور یہی بات اس کتاب کو اتنا دلچسپ بناتی ہے۔ گرین بلیٹ کا مرکزی خیال یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے زیادہ ہوشیار ہیں، اچھا، بلکہ یہ کہ آپ کے کھیلنے کا میدان ہی بالکل مختلف ہے۔ تو آج ہم اسی کتاب کا گہرا جائزہ لیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسٹاک مارکیٹ میں منافع کمانے کی وہ خفیہ جگہ کون سی ہیں جن کا ذکر گرین بلیٹ کرتے ہیں۔ یعنی وہ جگہ جہاں بڑے ادارے نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ بالکل، ہمارا مقصد ان حکمت عملیوں کو سمجھنا ہے جو بڑے اداروں کی نظروں سے وہ اوجھل رہتی ہیں، اور جہاں ایک عام سرمایہ کار کو ایک حیران کن برتری حاصل ہو سکتی ہے۔ چلیں اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ بزنس اسکول کی ڈگری یا ماہرین کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی جادوئی فارمولا نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی حدود ہی ہمارے لیے موقع پیدا کرتی ہیں۔ یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے، مطلب ان کی حدود ہمارے لیے فائدہ مند کیسے ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ وہ ہے جو تعلیمی دنیا میں سکھائی جاتی ہے، یعنی ایفیشنٹ مارکیٹ تھیوری۔ اچھا، یہ تو سنا ہے میں نے۔ جی، تو اس نظریے کے مطابق مارکیٹ کو مستقل طور پر ہرانا ناممکن ہے، کیونکہ تمام معلومات پہلے ہی اسٹاک کی قیمت میں شامل ہوتی ہیں۔ زیادہ تر پروفیشنلز اسی سوچ کے ساتھ تربیت پاتے ہیں۔ تو وہ ایک ذہنی خول میں بند ہے۔ ایک طرح سے جی، اس کی وجہ سے وہ غیر معمولی حالات میں چھپے مواقع کو دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ وہ یہ مان کر چلتے ہیں کہ ہر چیز کی قیمت بالکل درست ہے۔ صحیح۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے وہ زیادہ عملی ہوگی۔ دوسری وجہ بہت زیادہ عملی اور فیصلہ کن ہے۔ وہ ہے پیشہ ور فنڈ مینیجرز کی مجبوریاں۔ کتاب میں باب نامی ایک مینیجر کی بہترین مثال ہے۔ فرض کریں باب 12 ارب ڈالر کا فنڈ چلاتا ہے۔ 12 ارب ڈالر بہت بڑی رقم ہے۔ بہت بڑی۔ اب اس کے لیے کامیابی کیا ہے؟ اگر وہ مارکیٹ سے صرف 2 سے 3% زیادہ منافع کما لے تو اسے ایک سٹار مینیجر سمجھا جائے گا، اور اس کے بونس کروڑوں میں ہوں گے۔ صرف 2 سے 3%؟ یہ تو بہت ہی کم لگتا ہے۔ مطلب ایک عام سرمایہ کار تو اس سے کئی زیادہ کی امید رکھتا ہے نا؟ بالکل، اور یہی تو اصل نکتہ ہے۔ باب اتنی بڑی رقم یعنی 12 ارب ڈالر کو صرف چند سٹاکس میں نہیں لگا سکتا۔ کیوں نہیں لگا سکتا؟ اگر وہ کسی چھوٹی کمپنی میں 100 ملین ڈالر بھی لگائے تو وہ اس کمپنی کا مالک بن جائے گا اور اس کی قیمت آسمان پر پہنچا دے گا۔ اس لیے وہ مجبور ہے کہ 50 سے 100 بلکہ بعض اوقات 200 مختلف سٹاکس میں سرمایہ کاری کریں۔ اچھا، تو اس کا پیسہ بہت زیادہ جگہوں پر بٹ جاتا ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی شاندار آئیڈیا آ بھی جائے تو وہ اس کے پورٹ فولیو پر بہت کم اثر ڈالے گا۔ وہ چھوٹی اور غیر معروف کمپنیوں پر توجہ دے ہی نہیں سکتا جہاں اصل ہیرے چھپے ہوتے ہیں۔ جبکہ ایک عام سرمایہ کار اپنے 5 سے 8 بہترین آئیڈیاز پر اپنی پوری توجہ اور سرمایہ مرکوز کر سکتا ہے۔ بالکل۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کا بڑا سائز ہی ان کی کمزوری ہے۔ وہ ایک بہت بڑے بحری جہاز کی طرح ہیں جو چھوٹی تیز کشتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اگر ہمیں ان بڑے اداروں کی طرح نہیں سوچنا تو ہمیں کہاں دیکھنا چاہیے؟ اس کے لیے کتاب میں ایک شاندار مثال دی گئی ہے۔ گرین بلیٹ اپنے سسرالیوں کی بات کرتے ہیں جو پرانی اور نایاب اشیاء یعنی اینٹیکس خریدتے اور بیچتے تھے۔ وہ یہ پیشگوئی کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے کہ مستقبل میں کس قسم کا فرنیچر مہنگا ہوگا یا کون سا آرٹسٹ مشہور ہوگا۔ تو پھر وہ منافع کیسے کماتے تھے؟ وہ ایسی جگہوں پر جاتے تھے جہاں مقابلہ کم ہو۔ وہ نیلام گھروں یا اسٹیٹ سیلز میں ایسی چیزیں تلاش کرتے تھے جو انڈر ویلیوڈ ہوں، یعنی اپنی اصل قیمت سے بہت کم پر بک رہی ہوں۔ جی بالکل۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ صحیح قیمت پر خریدیں گے تو منافع خود بخود آ جائے گا۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی یہی حکمت عملی کام کرتی ہے۔ ان جگہوں پر سرمایہ کاری کرنا جہاں وال سٹریٹ کے ماہرین یا تو دیکھ نہیں رہے یا پھر اپنی مجبوریوں کی وجہ سے سرمایہ کاری کر نہیں سکتے۔
یعنی خزانے کی تلاش وہاں کرنی ہے جہاں نقشے پر لکھا ہو یہاں مت جاؤ۔ گرین بلیٹ اس کے لیے کچھ بنیادی اصول بھی بتاتے ہیں۔ پہلا اصول بہت سیدھا سادہ ہے، اپنا کام خود کریں۔ بالکل، اور یہ سب سے اہم ہے کیونکہ جن موقعوں کی ہم بات کر رہے ہیں ان پر وال سٹریٹ کی کوئی چمکتی دمکتی ریسرچ رپورٹ دستیاب نہیں ہوگی۔ صحیح، کوئی آپ کو فون کر کے نہیں بتائے گا۔ کوئی نہیں بتائے گا۔ اپنا ہوم ورک کر کے ہی ایک سرمایہ کار ایسی صورتحال تلاش کر سکتا ہے جہاں خطرے کے مقابلے میں منافع بہت زیادہ ہو۔ دوسرا اصول تھوڑا مزاحیہ ہے، کسی پر بھروسہ نہ کریں۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ تمام تجزیہ کار بے ایمان ہیں؟ بے ایمان نہیں، لیکن ان کے مفادات آپ کے مفادات سے مختلف ہوتے ہیں۔ زیادہ تر تجزیہ کاروں کی خریدنے کی سفارشات پر آنکھیں بند کر کے عمل نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ان پر اپنی فرم کے لیے کمیشن پیدا کرنے کا دباؤ ہوتا ہے۔ وہ بھیڑ کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں کیونکہ اگر وہ غلط بھی ہوئے تو سب کے ساتھ غلط ہوں گے، لیکن اگر وہ اکیلے غلط ہوئے تو ان کی نوکری جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اور تیسرا اہم اصول، اپنے مواقع خود منتخب کریں۔ یعنی ہر گیند پر بلہ گھمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی بالکل، وارن بفیٹ اسے کہتے ہیں نو کال اسٹرائک انویسٹنگ۔ آپ کو تب تک انتظار کرنا ہے جب تک آپ کو اپنی پسند کی گیند نہ مل جائے۔ اپنے بہترین 5 سے 8 مواقع پر توجہ مرکوز کی جائے۔ یہی زیادہ منافع بخش حکمت عملی ہے، بھلے ہی اس سے سالانہ اتار چڑھاؤ تھوڑا بڑھ جائے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے بات اصل میں دلچسپ ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گئی تھیوری، اب عملی طور پر یہ خفیہ جگہ ہیں کہاں؟ گرین بلیڈ کا کہنا ہے کہ سب سے بہترین اور قابل بھروسہ مواقع اسپن آفس میں ملتے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ اسپن آف ہوتا کیا ہے؟ اچھا، اسپن آف یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی کمپنی ہے، وہ اپنے کسی حصے کو، کسی ڈویژن کو خود سے الگ کر کے ایک نئی آزاد کمپنی بنا دیتی ہے۔ اوکے۔ اور اس نئی کمپنی کے شیئرز وہ اپنے موجودہ شیئر ہولڈرز کو ان کے پرانے شیئرز کے تناسب سے دے دیتی ہے۔ مفت میں؟ جی، ایک طرح سے مفت میں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس پیرنٹ کمپنی کے 100 شیئرز ہیں تو آپ کو نئی کمپنی کے 10 شیئرز مفت میں مل جائیں گے۔ یہ تو اچھا لگتا ہے، لیکن یہ اتنا منافع بخش کیوں ہے؟ پین اسٹیٹ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے جس کے مطابق اسپن آف کمپنیاں اپنی آزادی کے پہلے 3 سالوں میں مارکیٹ سے اوسطاً 10% سالانہ زیادہ منافع دیتی ہیں۔ سالانہ 10% اضافی منافع، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ عام طور پر تو 1-2% کی بڑھتری کو بھی بڑی کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ مارکیٹ اتنی بڑی خامی کو نظر انداز کیسے کر سکتی ہے۔ اس کے پیچھے کیا نفسیات یا کیا میکینکس کام کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے 2 بہت طاقتور اور وہ انسانی رویوں پر مبنی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ہے اندھا دھند فروخت، یعنی انڈسکریمنیٹ سیلنگ۔ اندھا دھند فروخت؟ جی، جب ایک شیئر ہولڈر کو، خاص طور پر ایک بڑے ادارے جیسے پینشن فنڈ یا میوچل فنڈ کو، ایک نئی کمپنی کے شیئرز مفت میں ملتے ہیں تو وہ اکثر انہیں نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں چاہتے؟ ہو سکتا ہے نئی کمپنی بہت چھوٹی ہو اور ان کے فنڈ کے قوانین اس میں سرمایہ کاری کی اجازت نہ دیتے ہوں، یا ہو سکتا ہے وہ اس نئی کمپنی کے کاروبار کو سمجھتے ہی نہ ہوں۔ نتیجہ، وہ بغیر قیمت دیکھے، بنا سوچے سمجھے ان شیئرز کو فوراً بیچ دیتے ہیں۔ تو صرف اس لیے بیچ دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے پورٹ فولیو میں فٹ نہیں ہوتی یا انہیں اس کے بارے میں معلوم نہیں؟ یہ تو کمپنی کی خوبی یا خامی پر مبنی فیصلہ نہیں ہوا؟ بالکل، یہی تو پوائنٹ ہے۔ یہ تکنیکی فروخت ہے، بنیادی تجزیے پر مبنی نہیں۔ جب ہزاروں لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی وجہ سے کوئی چیز بیچ رہے ہوں تو اس کی قیمت کا کیا ہوگا؟ وہ گر جائے گی۔ بالکل، اس فروخت کے دباؤ کی وجہ سے نئی اسپن آف کمپنی کا سٹاک اپنی اصل قیمت سے بہت نیچے ٹریڈ ہونے لگتا ہے، اور یہیں ایک عام سرمایہ کار کے لیے موقع پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اور دوسری وجہ ہے آزادانہ مینجمنٹ کے کرشمے۔ جب ایک ڈویژن ایک بڑی بیوروکریٹک کارپوریشن کا حصہ ہوتا ہے تو اس کی مینجمنٹ اکثر سست اور غیر متحرک ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ الگ ہو کر ایک آزاد کمپنی بنتی ہے تو اس کی مینجمنٹ اچانک زیادہ ذمہ دار، جواب دہ اور بھوکی ہو جاتی ہے۔ بھوکی یعنی کامیابی کے لیے؟ جی، ان کے معاوضے جیسے سٹاک آپشنز اب براہ راست ان کی اپنی کمپنی کی کارکردگی سے منسلک ہوتے ہیں، نہ کہ ایک بہت بڑی کارپوریشن کے سمندر میں ایک قطرے کی طرح۔
یہ نئی آزادی اور ترغیب اکثر شاندار نتائج پیدا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تھیوری تو بہت زبردست ہے، لیکن کیا یہ حقیقت میں کام کرتی ہے؟ آئیے ایک حقیقی مثال دیکھتے ہیں۔ کتاب میں میریوٹ کارپوریشن کا ذکر ہے، جو ایک بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے کچھ ایسا کیا کہ ایک اچھی اور ایک بری کمپنی بنائی۔ جی، یہ ایک کلاسک کیس سٹڈی ہے۔ 1990 کی دہائی کے اول میں میریاٹ پر ریئل اسٹیٹ کے بحران کی وجہ سے بہت زیادہ قرض تھا۔ اس سے نکلنے کے لیے انہوں نے ایک ہوشیار منصوبہ بنایا۔ کیا منصوبہ تھا؟ انہوں نے اپنا منافع بخش ہوٹل مینجمنٹ کا کاروبار، جس پر کوئی قرض نہیں تھا، الگ کر کے ایک نئی کمپنی میریٹ انٹرنیشنل بنا دی، اور باقی سب کچھ، تمام ہوٹل، تمام جائیدادیں اور اربوں ڈالر کا سارا قرض ایک دوسری کمپنی ہوسٹ میریٹ میں ڈال دیا۔ ایک منٹ، مجھے یہ سمجھنے دیں۔ انہوں نے سارا اچھا مال ایک طرف کیا اور سارا کچرا یعنی قرض اور اثاثے دوسری طرف ڈال دیا۔ تو ایک عام سرمایہ کار تو یہ سن کر ہی بھاگ جائے گا کہ ایک کمپنی زہریلا فضلہ یعنی ٹاکسک ویسٹ ہے۔ گرین بلیٹ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ موقع اسی میں تھا؟ یہ تو عقل کے بالکل خلاف بات لگتی ہے۔ یہی تو خوبصورتی ہے، ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا۔ جب یہ تقسیم ہوئی تو بانڈ ہولڈرز نے مقدمہ کر دیا، اسٹاک مارکیٹ نے ہوسٹ میریٹ کو بالکل رد کر دیا، ہر کوئی اسے بیچنا چاہتا تھا۔ لیکن اگر آپ تھوڑی گہرائی میں جاتے تو دو چیزیں نظر آتیں۔ پہلی، کمپنی کے اندرونی لوگ، جیسے اس منصوبے کا ماسٹر مائنڈ اسٹیفن بولنبیک اور خود میریوٹ فیملی، اس زہریلے فضلہ یعنی ہوسٹ میریوٹ کے ساتھ جڑے رہے، وہ اسے چھوڑ کر نہیں بھاگے۔ یہ ایک بہت بڑا اشارہ تھا کہ شاید یہ اتنی بری نہیں تھی جتنی لگ رہی تھی۔ اچھا، یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ اور دوسری چیز؟ دوسری چیز تھی لیوریج۔ ہوسٹ میریوٹ پر اتنا زیادہ قرض تھا کہ اس کے شیئرز کی اپنی قیمت بہت کم تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ذرا سی بھی بہتر ہوتی اور ان کی جائیدادوں کی قیمت میں تھوڑا سا بھی اضافہ ہوتا تو سارا فائدہ شیئر ہولڈرز کو ملتا۔ جی، جس سے اسٹاک کی قیمت کئی گنا بڑھ سکتی تھی۔ یہ ایک ہائی رسک ہائی ریوارڈ صورتحال تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ نے سانس لینا شروع کیا، ہوسٹ میریوٹ کا اسٹاک صرف 4 مہینوں میں تقریباً 3 گنا بڑھ گیا۔ واہ، یعنی جنہوں نے بھیڑ کے خلاف جا کر اس زہریلے فضلے کو خریدا، انہوں نے بہت پیسہ کمایا۔ جہاں سب سے زیادہ خوف تھا، وہیں سب سے بڑا موقع چھپا تھا۔ بالکل۔ اچھا، میریوٹ والی مثال تو سمجھ آتی ہے، وہ ایک بہت بڑی مشہور کمپنی تھی، لیکن یہ حکمت عملی کیا چھوٹی غیر معروف کمپنیوں پر بھی کام کرتی ہے؟ جیسے یہ اسٹریٹک سیکیورٹی کی مثال ہے، اس کے بارے میں تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں۔ جی، یہ ایک اور کلاسک کیس ہے۔ اسٹریٹک سیکیورٹی دراصل برگز اینڈ اسٹریٹن نامی ایک بڑی کمپنی کا حصہ تھی۔ برگز اینڈ اسٹریٹن لان موور کے انجن بناتی تھی، جبکہ اسٹریٹک گاڑیوں کے تالے اور چابیاں بناتی تھی۔ دونوں کا تو آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں۔ کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب برگز اینڈ اسٹریٹن نے اسے الگ کیا تو یہ ایک چھوٹی غیر دلچسپ کمپنی تھی۔ تمام بڑے اداروں نے اسے فوراً بیچ دیا کیونکہ یہ ان کے لیے بہت چھوٹی اور غیر متعلقہ تھی۔ تو پھر اس میں موقع کیا تھا؟ یہ تو ایک بورنگ کمپنی لگ رہی ہے۔ موقع اس معلومات میں چھپا تھا جو سب کی نظروں کے سامنے تھی، لیکن کوئی اسے دیکھنے کی زحمت نہیں کر رہا تھا۔ اگر کوئی اس کی SEC فائلنگز یعنی کمپنی کی رسمی دستاویزات کو پڑھتا، جو کہ کوئی نہیں پڑھتا، ہاں بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، تو اسے ایک بہت اہم بات معلوم ہوتی۔ اسٹریٹیکو کو فورڈ سے ایک بہت بڑا نیا کاروبار ملنے والا تھا، جو اس کے موجودہ کاروبار کا تقریباً 25% تھا۔ اچھا، اس نئے کاروبار کا ذکر اس کے پرانے اعداد و شمار میں کہیں نہیں تھا۔ تو مارکیٹ اس کمپنی کو اس کے ماضی کی بنیاد پر دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کا مستقبل بہت زیادہ روشن ہونے والا تھا۔ بالکل، اس چھپی ہوئی معلومات کی وجہ سے یہ اسٹاک اپنی اصل قیمت سے بہت سستا مل رہا تھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 8 مہینوں میں اس کا اسٹاک 50% سے زیادہ بڑھ گیا۔ یہ اپنا کام خود کرو کی بہترین مثال ہے۔ صرف چند گھنٹوں کی پڑھائی سے آپ وال اسٹریٹ کے بڑے بڑے ماہرین سے زیادہ جان سکتے تھے۔ اور آخر میں جزوی اسپن آف کی بات کرتے ہیں، جیسے سیئرز نے ڈین وٹر اور آل اسٹیٹ کے ساتھ کیا۔ یہ تو سادہ ریاضی کا کھیل لگتا ہے۔ یہ واقعی ایک خوبصورت اور سادہ موقع تھا۔ سیئرز اس وقت ایک بہت بڑی کمپنی تھی جس کے اندر کئی کاروبار تھے۔ اس کا مرکزی کاروبار ریٹیل سٹورز کا تھا، جو کچھ اچھا نہیں کر رہا تھا۔ ہاں، وہ تو سب جانتے ہیں،
لیکن اس کے پاس آلٹ اسٹیٹ انشورنس اور ڈین وٹر فائنینشیل سروسز جیسے ہیرے بھی تھے۔ سیئرز نے ایک ہوشیار قدم اٹھایا، انہوں نے آلٹ اسٹیٹ اور ڈین وٹر کا صرف 20% حصہ عوام کو IPO کے ذریعے فروخت کیا۔ تو اس سے ایک عام سرمایہ کار کو کیا فائدہ ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ مارکیٹ نے پہلی بار ان ذیلی کمپنیوں کی آزادانہ قیمت لگا دی۔ اب ایک سرمایہ کار بہت آسانی سے حساب لگا سکتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر آلٹ اسٹیٹ کے 20% حصے کی قیمت مارکیٹ میں $2 ارب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیئرز کے پاس جو باقی 80% حصہ ہے اس کی قیمت $8 ارب ہے۔ صحیح۔ اسی طرح ڈین وٹر کی قیمت کا حساب لگایا جا سکتا تھا۔ تو یہ تو سیدھی سادھی جمع تفریق ہے۔ آپ سیئرز کی کل مارکیٹ ویلیو میں سے اس کے پاس موجود آلٹ اسٹیٹ اور ڈین وٹر کے حصوں کی قیمت نکال دیں۔ بالکل، اور جب سرمایہ کاروں نے یہ حساب لگایا تو ایک حیران کن بات سامنے آئی۔ ان دو کمپنیوں میں سیئرز کے حصوں کی قیمت خود سیئرز کی پوری مارکیٹ ویلیو سے زیادہ تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ تھا کہ آپ کو اس کا پورا مرکزی ریٹیل کاروبار، جس میں ہزاروں سٹورز اور اربوں کی ریل اسٹیٹ شامل تھی، تقریباً مفت میں مل رہا تھا۔ مفت میں؟ یہ تو یقین کرنا مشکل ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑا موقع تھا جسے بہت سے لوگوں نے صرف اس لیے نظر انداز کر دیا کیونکہ سیئرز کا ریٹیل کاروبار بورنگ سمجھا جاتا تھا۔ تو ان تمام مثالوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ ہمیشہ ایفیشنٹ یا عقل مند نہیں ہوتی۔ کارپوریٹ دنیا کی پیچیدگیاں، بڑے اداروں کے اپنے بنائے ہوئے قانون اور عام سرمایہ کاروں کی عدم توجہ یا سستی، ان سب کی وجہ سے ایسے خلا پیدا ہوتے ہیں جہاں گہری تحقیق اور تھوڑی سی ہمت سے غیر معمولی منافع کمایا جا سکتا ہے۔ بالکل درست۔ وال اسٹریٹ کا ڈھانچہ اور وہاں کام کرنے والوں کی نفسیات خود یہ مواقع پیدا کرتی ہیں۔ گرین بلیٹ کی حکمت عملی کا نچوڑ یہ ہے کہ ان جگہوں پر توجہ دی جائے جہاں دوسرے نہیں دیکھ رہے، شور شرابے سے دور خاموش کونوں میں، جہاں قیمت اور قدر میں بہت بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، اس میں محنت لگتی ہے۔ محنت تو لگتی ہے، لیکن جیسا کہ ان مثالوں سے ظاہر ہے، اس کا پھل بہت میٹھا ہو سکتا ہے۔ آج کی گفتگو سے یہ واضح ہے کہ ایک کمپنی جب اپنے اثاثے الگ کرتی ہے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے، اس سے زبردست مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک سرمایہ کار کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے، کوئی کمپنی اپنے اثاثے اسٹریٹجک ذہانت سے الگ کر رہی ہے یا پھر اس لیے کہ اس کا بنیادی کاروبار نئی ٹیکنالوجی یا مقابلے کی وجہ سے خطرے میں ہے اور وہ مایوسی میں یہ قدم اٹھا رہی ہے۔ ایک ذہین اقدام اور ایک مایوس کن کوشش میں فرق کیسے کیا جائے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔